بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں شام کے وقت ایک الگ ہی خاموشی پھیل جاتی۔ دور کہیں درختوں پر بیٹھے پرندے آخری دفعہ چہچہا رہے تھے، جیسے سورج کے ڈوبنے سے پہلے دنیا کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی، اور کہیں دور کسی کے گھر کی چمنی سے نکلتا ہوا دھواں آسمان میں پھیل رہا تھا۔ میں صحن میں بیٹھی ابو کے لیے چائے بنا رہی تھی جب اچانک گلی میں شور اٹھا، جلدی آؤ، عتیق الرحمان چچا بے ہوش ہو گئے۔ کسی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ عتیق الرحمان چچا یعنی میرے ابو۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی تو دیکھا محلے کے کچھ لوگ ابو کو سہارا دے کر گھر کی جانب لا رہے تھے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی، اور ایک ہاتھ بے جان سا ان کے پہلو میں لٹک رہا تھا۔ ابو! میری چیخ نکلی اور میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے مگر الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ محلے کی عورتیں میری ماں کو سنبھالنے لگی جو ہکا بکا کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی لا کر ابو کے لبوں سے لگایا، مگر ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سا ڈر پھیلنے لگا۔ گاؤں کے حکیم نے انہیں دیکھا اور گہری سانس لی کہ فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ ابو، جو ہمیشہ گھر کے سب سے مضبوط ستون تھے، آج بے بس بستر پر پڑے تھے۔ ان کے چلنے پھرنے اور بولنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ ہماری زندگی ہمیشہ سے سادہ رہی تھی، مگر ابو کی مزدوری سے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ حویلی میں برسوں سے ملازم تھے، صبح سویرے جا کر رات کے واپس آتے۔ اگر وہی نہ رہے تو ہم گزارا کیسے کریں گے؟ ماں سر پکڑ کر بیٹھی اور میں خاموشی سے ابو کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ دبا رہی تھی۔ دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اب آگے کیا ہوگا؟ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ماں کے سامنے نظر جھکائیں اور آہستہ سے کہا، ماں، مجھے حویلی جانا ہوگا۔ ابو اب کام نہیں کر سکتے، میں جا کر ان کی جگہ لے لوں گی۔ ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو زہرا؟ ان کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ تم ایک لڑکی ہو کر حویلی میں نوکری کیسے کر سکتی ہو؟ نوکرانی بن کر دوسرے گھروں کے کام کرنا؟ میں زندہ ہوں اور تم یہ سوچ بھی رہی ہو؟ ماں، کوئی اور راستہ نہیں ہے، میں نے التجا کی۔ گھر میں راشن کم ہو رہا ہے، دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ابو، میں نے آنکھوں سے آنسو پوچھے، ابو کو اگر حویلی کی نوکری نہ ملی ہوتی تو وہ آج تک ہمیں پال رہے ہوتے۔ میں بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہی، بس ان کی جگہ کام کرنے جا رہی ہوں۔ ماں نے غصے سے میری کلائی پکڑی۔ تمہیں پتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ روٹی نہیں کھلاتے ماں۔ میری آواز پہلی دفعہ اونچی ہوئی۔ ابو کو کچھ ہو گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، کیا یہ لوگ تب آ کر ہمیں کھانا دیں گے؟ ماں کا چہرہ سخت رہا، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے دیکھے۔ میں نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامے۔ مجھے جانے دو ماں، یہ مجبوری ہے، میری ضد نہیں۔ ماں نے گہری سانس لی، پھر اپنا ہاتھ چھڑایا اور چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ ان کی خاموشی میرے لیے اجازت تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑی میں نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں برسوں سے ابو آتے جاتے رہتے تھے، جہاں کی ہر اینٹ ان کے قدموں کی چاپ سے واقف تھی۔ مگر آج میں یہاں ایک نئی پہچان کے ساتھ آئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی ملازمہ نے جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ زہرا، تم یہاں؟ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں ان کی جگہ کام کرنے آئی ہوں۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ اندر آ جاؤ، بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہوگی۔ میری انگلیاں مٹھی میں بھیج گئی۔ ابو کی جگہ لینا آسان نہیں تھا، مگر میں تیار تھی۔ حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی گھٹن نے میرے وجود کو جکڑ لیا۔ اونچی دیواریں، لمبے برآمدے، اور کہیں دور سے آتی ہوا کی سرسراہٹ، سب کچھ جیسے کسی پرانے خواب کا حصہ ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی مالکن نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، یہاں آؤ۔ مالکن نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ ابو کے بیمار ہونے کے بعد گھر چلانے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حویلی کی مالکن کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا، سخت لہجہ، سخت اصول پسند اور غصے کی تیز، مگر یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ مجھے بس کام چاہیے تھا، کسی بھی قیمت پر۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں مالکن کے قریب زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زہرا۔ کام کر لو گی؟ جی۔ ٹھیک ہے، آج سے تم یہاں کام کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے نظر ہٹا لی، جیسے میں کسی عام چیز کی طرح ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ شکر تھا کہ بات زیادہ نہیں بڑھی، مگر اس پل کچھ ایسا ہوا جو میرے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دلہن، دلہن، میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ایک نوجوان لڑکا، لمبا قد، بے ترتیب بال اور عجیب سی چمک لی آنکھیں، وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں معصومیت تھی، مگر کچھ ایسا بھی تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دلہن، میری دلہن، میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے نظر چرائی اور مالکن کی جانب دیکھا، مگر ان کا چہرہ سخت تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی
اور تیز قدموں سے اس لڑکے کی جانب بڑھی۔ حمید اندر جاؤ۔ مگر وہ نہیں رکا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں پیوست تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو، جیسے میں واقعی اس کی دلہن ہوں۔ مالکی نے ایک ملازم کو اشارہ کیا اور وہ فوراً آگے بڑھ کر حمید کو زبردستی اندر لے گیا۔ اس کی ہونٹوں پر وہی الفاظ مچل رہے تھے، دلہن میری دلہن۔ میں سکتے میں کھڑی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ حویلی کے ماحول میں پہلے ایک عجیب سی پر اسراریت تھی، مگر یہ لڑکا، یہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ ایک ملازمہ میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ دھیان رکھنا بی بی، جو تم نے آج دیکھا وہ یہی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد آہ بھری اور چلی گئی۔ میں نے گردن موڑ کر اس لمبے دروازے کی جانب دیکھا جہاں حمید کو لے جایا گیا تھا۔ وہ دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا، مگر میرے دل میں کئی سوالوں کے دروازے کھل گئے۔ حویلی میں میرا پہلا دن ہی عجیب تھا، مگر اگلی صبح جیسے کچھ اور ہی کہانی لے کر آئی تھی۔ میں نے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر ذہن بار بار حمید کے الفاظ میں الجھ رہا تھا۔ دلہن میری دلہن۔ وہ نظروں میں ایک عجیب سا خمار لیے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میں واقعی اس کی کوئی کھوئی ہوئی چیز ہوں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی ملازمین کی سرگوشیاں بند ہو گئی۔ سب کی نظریں مجھ پر اٹھی اور پھر فوراً جھک گئیں۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور برتن دھونے میں مصروف ہو گئی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آس پاس ڈر کی ایک لہر سی دوڑ رہی تھی۔ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ایک مدھم سرگوشی میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بوڑھی ملازمہ چولہے کے قریب کھڑی تھی، جھریوں سے بھرا اس کا چہرہ، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت، جیسے ماضی کے کسی ڈراؤنے پل کو پھر سے جی رہی ہو۔ میں نے نظر چرائی اور فرش کی صفائی میں مشغول ہو گئی، مگر اندر ہی اندر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ صرف تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اور سرگوشی قریب سے آئی۔ میں نے دیکھا تو دو ملازمیں آپس میں سرگوشی کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی وہ فوراً چپ ہو گئی اور تیزی سے کام میں لگ گئی۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو تھا جو سب جانتے تھے، مگر کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ دوپہر کو میں صحن میں صفائی کر رہی تھی جب ایک سایہ میرے قریب سے گزرا۔ میں نے نظر ہٹائی تو دیکھا کہ حمید بالکنی میں کھڑا تھا، نیچے جھک کر مجھے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں وہی چمک، ہونٹوں پر وہی بے ترتیب مسکراہٹ۔ دلہن میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ سکتی، ایک ملازمہ جلدی سے میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ سے جھاڑو لے لی۔ جاؤ، تمہیں مالکن بلا رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر بالکنی کی جانب دیکھا، مگر حمید جا چکا تھا۔ شام کو جب کام ختم کر کے میں باورچی خانے میں پانی پینے گئی تو وہی بوڑھی ملازمہ میرے قریب آئی۔ اس کی سانسیں تیز تھی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سینے میں دبا رکھا ہو۔ سنبھل کے رہنا بیٹی، جو تمہارے ساتھ اور ہے وہ پہلے بھی کسی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کون؟ میری آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ بوڑھی ملازمہ نے چاروں جانب نظر دوڑائی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ کوئی سن نہ لے، پھر دھیرے سے بولی، وہ بھی حمید کی دلہن تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ڈر ابھرا، وہ خاموش ہو گئی اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ میرا سانس رکنے لگا۔ یہ حویلی، یہ لوگ اور حمید، سب کچھ ایک گہرے راز میں ڈوبا ہوا تھا اور میں اس راز کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ صبح کام میں مصروف تھی کہ اچانک حویلی کی ملازمہ نے آ کر کہا، مالکن بلا رہی ہیں، ابھی، فوراً۔ دل زور سے دھڑکا۔ 3 دن سے حویلی کا ماحول پہلے ہی عجیب ہو رہا تھا اور اب مالکن نے اچانک بلایا تھا۔ ہاتھ پہنچ کر سیدھی ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نظر سامنے بیٹھی مالکن پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ انہوں نے سر سے پیر تک مجھے گھورا اور کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو ہو رہا ہے میں سب دیکھ رہی ہوں۔ ان کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم حمید کے قریب جاؤ، سمجھی تم؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، لیکن میں کوئی اگر مگر نہیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمید بیمار ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ اگر وہ تمہیں کچھ کہے یا بلائے تو نظر انداز کرنا، ورنہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ یہ آخری جملہ دھمکی تھا یا کچھ اور؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ میرے ہاتھ برف کی طرح سرد ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا ڈر تھا جو شاید مجھ سے زیادہ خود ان کے اندر پل رہا تھا۔ جاؤ، ان کی سخت آواز گونجی اور میں نے فوراً دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا۔ پورا دن عجیب سی الجھن میں گزرا۔ حمید مجھ سے کیوں ایسے پیش آ رہا تھا اور مالکن اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی؟ ملازمین کی خاموشی مزید بڑھ گئی تھی، جیسے سب کچھ جانتے ہوں مگر زبان پر تالے لگا رکھے ہوں۔ شام کے وقت میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک ملازمہ میرے قریب آئی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک دبایا ہوا ڈر۔ یہاں آؤ، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے برتن چھوڑے اور اس کے ساتھ باورچی خانے کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے قریب جھکی، اس کی سانسیں لرز رہی تھی۔ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس کی سرگوشی سن کر میرے اندر ایک سنسنی دوڑ گئی۔ سالوں پہلے ایک لڑکی، وہ بھی یہاں نوکرانی تھی، اور حمید نے اسے بھی دلہن کہہ کر پکارا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بامشکل الفاظ نکالے۔
پھر وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ہم دونوں نے چونک کر دیکھا، مالکن دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی نظریں بالکل ہم پر جمی تھی۔ ملازمہ نے فوراً نظر جھکا لی اور چپ ہو گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مالکن کی سرد آواز گونجی۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ملازمہ نے بنا کوئی جواب دیے تیزی سے وہاں سے نکلنے میں ہی بہتری سمجھی۔ مالکن کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی مگر ان کی خاموشی ہی میرے لیے وارننگ تھی۔ میں جان گئی ہوں کہ اس حویلی میں کچھ ایسا تھا جو شاید مجھے کبھی جاننے کی اجازت نہ دی جاتی۔ حویلی کے پرانے کمرے کی صفائی کا کام ملا تھا۔ یہ کمرہ شاید سالوں سے بند تھا۔ فرش پر مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ پرانے لکڑی کے صندوق، بند الماریاں اور دیواروں پر لٹکتے زنگ آلود فریم، سب کچھ جیسے ایک بولی یاد کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ جھاڑو چلاتے ہوئے ایک کونے میں رکھا بڑا سا صندوق نظر آیا۔ اس پر گرد کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ ہاتھ سے مٹی جا کر ڈھکن اٹھایا تو اندر کپڑوں کے کئی جوڑے، کچھ زیورات اور ایک بہت ہی خوبصورت دوپٹہ رکھا تھا۔ میں نے نرمی سے اسے اٹھایا۔ سرخ رنگ کا ریشمی کپڑا جس کے کناروں پر سنہری کڑھائی تھی، مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی چیز وہ نام تھا جو اس پر کڑھائی سے لکھا ہوا تھا، حمید۔ میری سانس اٹک گئی۔ دلہن کا دوپٹہ اور حمید کا نام، یہ کس کا تھا؟ یہ سوال دماغ میں بجلی کی طرح لپکا۔ ہاتھ لرزنے لگے۔ دوپٹہ پکڑے کھڑی تھی کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تیزی سے پلٹی تو دیکھا حمید دروازے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی پراسرار چمک، چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ۔ دلہن؟ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے دوپٹہ پیچھے چھپانے کی کوشش کی مگر اس کی نظریں پہلے ہی اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا جیسے کسی خواب میں چل رہا ہو۔ تم میری دلہن ہو نا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر صندوق سے ٹکرا گئی اور دوپٹہ میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ حمید کی نظریں اس پر جم گئی اور اگلے ہی پل وہ جھک کر اسے اٹھا چکا تھا۔ یہ تمہارا ہے نا؟ میں جانتا تھا تم آؤ گی، تم واپس آؤ گی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جیسے برسوں کی کھوئی ہوئی چیز اسے مل گئی ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے۔ نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ حمید نے گردن جھکائی، دوپٹہ سینے سے لگایا اور دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اچانک اس نے نظریں مجھ پر گاڑ دی جیسے کسی گہرے راز کو دیکھ رہا ہو۔ تمہیں یاد نہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے تیزی سے پیچھے دیکھا۔ ایک ملازمہ کھڑی تھی، چہرے پر ڈر۔ بی بی، باہر آ جائے۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ میں نے فوراً دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ حمید اب بھی دوپٹہ پکڑے کھڑا تھا، آنکھوں میں ایک دیوانگی لیے ہوئے جیسے وہ کسی اور ہی وقت میں جی رہا ہو، ایک ایسی حقیقت میں جو میرے لیے ابھی بھی ایک راز تھی۔ حویلی کی پرانی الماری کی صفائی کرتے ہوئے لکڑی کے ایک پرانے دراز پر نظر پڑی۔ دراز زنگ آلود تھا اور بمشکل کھل رہا تھا۔ میں نے زور لگا کر اسے کھینچا تو اندر کچھ پرانے کاغذات اور بسیدہ کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کاغذات کو ایک جانب کیا تو نیچے ایک مٹی سے ہٹی ہوئی تصویر نظر آئی۔ میں نے گرد جاڑ کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ یہ کسی شادی کی تصویر تھی جس میں ایک دلہن کھڑی تھی۔ لباس بھاری تھا، زیورات چمک رہے تھے مگر چہرہ دھندلا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر مٹا دیا ہو یا وقت کے ساتھ تصویر خراب ہو گئی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک گئی۔ دلہن کے دھندلے نقوش میں کچھ ایسا تھا جو عجیب طور پر جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلیاں تصویر کے کنارے پر پھیری جیسے چھونے سے کچھ یاد آ جائے گا۔ دل میں ایک بے چینی سے اٹھنے لگی۔ یہ کون تھی اور اس کا چہرہ؟ روشنی کے قریب جا کر دوبارہ تصویر دیکھی۔ جتنا غور کرتی اتنا ہی احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ یہ چہرہ مجھ سے ملتا جلتا ہے۔ بالوں کا انداز، ناک کی بناوٹ، یہ سب کچھ میرے جیسا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا واقعی میری جیسی کوئی ملتی جلتی یہاں کبھی تھی؟ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اچانک وہی سرگوشی یاد آئی جو ملازمہ نے چند روز پہلے کہی تھی۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھنے لگا۔ اگر یہ دلہن مجھ سے ملتی تھی تو کیا اس کا کوئی تعلق مجھ سے تھا؟ یہ تصویر یہاں کیوں رکھی گئی تھی؟ اور اگر یہ ماضی کی کوئی کہانی تھی تو حویلی کے لوگ اسے چھپانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ دور برآمدے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے تصویر کو طے کیا اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ یہ راز صرف میرا تھا۔ ابھی کے لیے باہر نکلتے وقت میرے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں حمید اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وہاں کیوں جا رہی تھی مگر کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ احساس جاگ رہا تھا کہ اس تصویر کا جواب شاید صرف حمید کے پاس تھا۔ حویلی کی فضا ویران تھی۔ سب لوگ کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ صرف چند ملازم اور میں باقی تھے۔ باہر سیل میں ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی شاخیں سرسرا رہی تھی اور کہیں دور الو کی آواز گونجی۔ میں اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی پرانی تصویر کو گھور رہی تھی۔ اس تصویر نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ کچھ تھا جو میرے سامنے تھا مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سامنے حمید کھڑا تھا، ہاتھ نے وہی تصویر پکڑے،
آنکھوں میں عجیب سی روشنی، چہرے پر ایک مسکراہٹ جو معصوم بھی لگ رہی تھی اور خوفناک بھی۔ دلہن، وہ سرگوشی سے انداز میں بولا اور آہستہ آہستہ اندر آ گیا۔ میری انگلیاں مٹھی میں بیچ گئی۔ یہ دیکھو، اس نے تصویر آگے کی، یہ تم ہو نا؟ روشنی میں تصویر زیادہ صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کا چہرہ ابھی بھی دھندلا تھا، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید واقعی وہ میری ہی کوئی ہم شکل ہے۔ یہ تمہاری ہے، تم میری دلہن ہو۔ حمید کا لہجہ ضدی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے وہ کسی خواب کو حقیقت میں بدلنے پر ضد کر رہا ہو۔ حمید، چھوڑو مجھے۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے تھامے رہا۔ نہیں، میں نے تمہیں کھو دیا تھا، مگر تم لوٹ آئی ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، آواز لرز رہی تھی۔ سب نے کہا تھا تم چلی گئی ہو، مگر میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی۔ میری سانسیں پھولنے لگی۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، مگر حمید دروازے کے قریب تھا۔ حمید، میں کوئی دلہن نہیں ہوں۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ جھوٹ، وہ چلایا، اور اچانک اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ سب جھوٹ کہتے ہیں، تم میری ہو۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ میں پھنس چکی ہوں۔ حویلی میں کوئی نہیں تھا، اور حمید کا جنون اپنی حدیں پار کر رہا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، وہ نرمی سے بولا، جیسے کسی گمشدہ یاد میں کھو گیا ہو۔ ہماری شادی ہوئی تھی نا، تم نے میرا ہاتھ تھاما تھا نا۔ اس کی انگلیاں میری کلائی میں مزید سخت ہو گئی۔ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی، شاید کوئی ملازم آ رہا تھا۔ حمید کا دھیان بٹتے ہی میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ حمید نے حیرانی سے مجھے دیکھا، جیسے سمجھ نہیں پا رہا کہ میں بھاگ کیوں رہی ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے لمحہ ضائع کیے بنا آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ملازمہ کھڑی تھی، چہرے پر پریشانی۔ بی بی، سب لوگ واپس آ رہے ہیں۔ میں نے تیزی سے پیچھے دیکھا۔ حمید خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی وحشت باقی تھی، جیسے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ختم ہو چکا تھا اور میں برتن سمیٹنے کے بعد باورچی خانے کے قریب والے صحن میں آئی تو ملازمین کی دھیمی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ روشنی کم تھی اور دیوار کے سائے میں کھڑے دو ملازم کچھ بات کر رہے تھے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک ہی مدم آواز سنائی دی۔ اگر اسے حقیقت پتہ چل گئی تو دوسرے نے جلدی سے کہا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ میں نے سانس روکی اور مزید سننے کی کوشش کی۔ پھر وہ بھی پہلا ملازم کچھ کہتے کہتے رکا، جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ بس خاموش رہو، اگر مالکی نے سن لیا تو ہم سب مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ دونوں تیزی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ برآمدے کے ستونوں کے سائے میں مجھے لگا جیسے کوئی کھڑا تھا، شاید سن رہا تھا، شاید دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میری انگلیاں مٹھی میں سختی سے بیچ گئی۔ اس حویلی میں کوئی ایسا راز تھا جو سب جانتے تھے سوائے میرے۔ حمید کی حالت، مالکن کی سختی، ملازموں کی خاموشی، سب ایک دوسرے سے جڑا محسوس ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر میرے اندر بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ جو کچھ بھی تھا مجھے معلوم کرنا تھا۔ یہ راز میرا راستہ روک رہا تھا اور میں اسے توڑنے کے لیے تیار تھی۔ مالکن کی نظریں اب ہر وقت مجھ پر جمی رہتی۔ وہ جہاں سے بھی گزرتی ایسا محسوس ہوتا جیسے مجھے جانچ رہی ہوں، میری ہر حرکت کو تول رہی ہوں۔ پہلے روز جب میں یہاں آئی تھی وہ بس ایک معمولی نوکر سمجھ کر مجھے نظر انداز کر چکی تھی، مگر اب ان کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے میں کوئی خطرہ ہوں، جیسے میری موجودگی ان کے لیے کسی اندیکھی مصیبت کا اعلان ہو۔ صبح کام کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ برآمدے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو وہ فوراً رخ موڑ لیا اور اندر چلی گئی، مگر وہ پل میرے ذہن میں ٹھہر گیا۔ رات کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ کمرے میں لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی کہ برآمدے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حویلی کے اس حصے میں اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو دور مالکن کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ سایہ لمبا تھا، شاید کوئی مرد تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ ہے۔ مالکن کی سرگوشی کی مانند آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہی لڑکی واپس آ گئی ہے۔ ان کے لہجے میں ڈر اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ میرا چہرہ؟ کون سا چہرہ؟ میں کس کی ہم شکل تھی؟ خون کی گردش تیز ہو گئی، دل جیسے سینے میں بجلی کی طرح دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میں کسی ایسی حقیقت کے دہانے پر کھڑی تھی جسے حویلی والے مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اب وقت آ چکا تھا کہ میں پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو خود دیکھوں۔ ابو کمزور ہو چکے تھے، ان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ مدھم ہو گئی تھی، مگر جب میں نے وہ سوال کیا جس کا بوجھ میرے دل پر دنوں سے تھا تو ان کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف ابھر آئی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے جو فالج کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ ابو، کیا میری کوئی بہن تھی؟ ابو کی سانس اٹکنے لگی۔ ماں نے گھبرا کر پانی کا گلاس آگے بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ آنکھوں میں برسوں کا بوجھ تھا، جیسے وہ یہ کہانی خود سے بھی چھپاتے ہوئے آئے ہوں۔ ہیرا، ان کے لبوں سے ایک نام نکلا اور میرے دل میں ایک شدید دھڑکن ابھری۔ تمہاری جڑواں بہن تھی زہرا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی،
जन्म लेते ही उसे हवेली की पहली मालकिन की गोद में डाल दिया गया था क्योंकि वो बे औलाद थी। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। जुड़वा बहन? हवेली वाले उसे किस्मत वाली समझने लगे क्योंकि जैसे ही वो वहां पर गई पहली मालकिन उम्मीद से हो गई। मगर अब्बू की आवाज एकदम बोझल हो गई। वो बच्चा जन्म देते मर गई। माँ ने जल्दी से उनके कंधे पर हाथ रखा मगर अब्बू की आंखों में वही दर्द था जो शायद बरसों से दबाया हुआ था। मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत की थी। अब्बू की सांसें बेतरतीब होने लगी कि अगर उनका बेटा हुआ तो तुम्हारी बहन से उसकी शादी करवा दी जाए। मेरी नजर उनके चेहरे पर जम गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं अपने कानों में महसूस कर सकती थी। फिर हमीद पैदा हुआ। वो बड़ा होने लगा और तुम्हारी बहन को उसी हवेली में एक बेटी की तरह रखा जाने लगा। अब्बू ने नजर झुका ली मगर फिर साहिब ने दूसरी शादी कर ली और जो औरत आई वो तुम्हारी बहन को हवेली की बेटी नहीं एक नौकरानी समझने लगी। अब सब वाजिया हो रहा था और जब वक्त आया कि हमीद और हीरा की शादी हो तो सब ने अपनी पुरानी रवायात निभाई। मगर अब्बू की आवाज जैसे टूट गई। दूसरी मालकिन ने कभी उसे कबूल नहीं किया। मैं कांपती हुई सांसों के साथ उन्हें देख रही थी। फिर एक रोज अब्बू की आंखों में आंसू भर आए। वो मर गई। सब ने कहा हादसा था मगर मैं जानता था कि वो हादसा नहीं था। अब्बू का सर झुक गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। मैं जो अपने वजूद को हमेशा एक मामूली नौकर की बेटी समझती रही थी अब जान चुकी थी कि मेरी बहन उस हवेली की बेटी थी। वो हमीद की बीवी थी मगर उसकी मोहब्बत ने उसे कुछ नहीं दिया सिवाय एक दर्दनाक अंजाम के। हवेली का हर राज एक एक करके खुल रहा था मगर अब मुझे एक आखिरी सच मालूम करना था। आखिर हीरा की मौत कैसे हुई थी? हवेली में कदम रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। हर चीज खामोश, हर साया मुझ पर झुका हुआ। मुझे अब सब समझ आ रहा था। वो तस्वीर, वो दुपट्टा, वो सरगोशियां, ये सब हीरा की निशानी थी। मेरी बहन जिसका नाम कभी इस हवेली में इज्जत से लिया जाता होगा मगर अब उसे सिर्फ एक माजी की धुंधली याद बना दिया गया था। मुझे पता था कि सच्चाई सिर्फ उन मुलाजमों के चेहरों में दफन थी जो सालों से ये सब देख रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी से असल हकीकत निकाल कर रहूंगी। रात देर से बावर्ची खाने में सफाई करते हुए मुझे वही बूढ़ी मुलाजमा नजर आई जो पहले भी मुझे वार्निंग दे चुकी थी। मैंने उसका रास्ता रोका। आंखों में इल्तिजा थी। मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आवाज में कपकपाहट थी मगर अज़म भी। मुलाजमा की आंखों में डर उभर आया। ये मत पूछो बीबी, जानना भी मत, मुझे जानना है। मैं तकरीबन चिल्लाई। मुलाजमा ने चारों जानिब नजर दौड़ाई जैसे देख रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर मेरे करीब आकर सरगोशी की। हमीद की माँ ने तुम्हारी बहन को मरवा दिया था। मेरा दिल जोर से धड़का। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक नौकरानी की बेटी हवेली की मालकिन बने। मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। उन्होंने कैसे मारा उसे? मेरा गला खुश्क हो चुका था। मुलाजमा ने डर से सर झुका लिया। किसी को कुछ पता नहीं। कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं कि सीढ़ियों से गिरा दिया गया। बस एक दिन वो मर गई और हवेली में उसका नाम लेना भी मना हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हमीद का चेहरा, उसकी वहशत, उसकी जिद, ये सब अब मुझे समझ आ रहा था। वो पागल नहीं था, वो सदमे में था। वो अपनी बीवी को खो चुका था और जब उसने मुझे देखा तो शायद वो उस बोली याद में खो गया कि मैं वही हूँ। हमीद अक्सर सेहत में बैठा रहता, खला में गूंजता रहता या कभी कभी ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाता। वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया से कहीं दूर था, किसी और वक्त, किसी और पल में कैद। मैं अब समझ चुकी थी कि उसके पागलपन के पीछे सिर्फ एक गहरा जख्म था, एक ऐसा सदमा जो वक्त के साथ और भी गहरा हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि उसे इस धोखे से निकालना होगा। अगर मैं उसकी हकीकत बदल नहीं सकी तो कम से कम उस धुन से बाहर तो ला सकती थी। एक शाम मैंने उसे सहन में बैठे देखा। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें दुल्हन का चेहरा मिटा हुआ था। मैं आहिस्ता से उसके करीब जाकर बैठ गई। ये कौन है हमीद? मैंने नरमी से पूछा। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर तस्वीर पर नजरें गाड़ दी। ये तुम हो? उसने सरगोशी की। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने धीरे से कहा। ये कोई और थी, है ना? हमीद के माथे पर शिकने उभरी जैसे उसके जहन में कोई भूली याद जाग रही हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हन हो। उसकी आवाज मदम थी, जैसे उसके जहन में कोई भूली हुई याद जाग रही हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हन हो। उसकी आवाज मदम थी मगर उसमें यकीन था। मेरी आंखों में देखो हमीद। मैंने उसका चेहरा अपने सामने किया। मुझे गौर से देखो, मैं वो नहीं हूँ। वो लम्हा भर को मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, बेयकीनी थी, जैसे कोई ख्वाब आधा टूट चुका हो मगर अभी पूरी तरह बिखरा ना हो। नहीं, ये झूठ है, तुम वापस आ गई हो। उसने घबराकर सर झटका जैसे मेरी बात को जुटलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने गहरा सांस लिया। तुम्हें याद है हीरा कैसी थी? उसकी आवाज कैसी थी? उसका हंसने का अंदाज, चलने का तरीका? हमीद की आंखों में कुछ कांपने लगा। उसके होंठ कांपे और फिर उसने तस्वीर को मुट्ठी में दबा लिया। मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई।
یاد کرو حمید، میں نے آہستہ سے کہا، وہ تمہاری دلہن تھی، میں نہیں۔ وہ تصویر کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مایوسی اترنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک دن میں ممکن نہیں تھا، مگر پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ حمید کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کسی نے اسے ایک طویل دھوکے میں رکھا تھا۔ میں اب یہ دھوکہ ختم کرنے والی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی حقیقتیں کھولنی پڑتی۔ حویلی کے سب سے پرانے کمرے میں جہاں کوئی کم ہی جاتا تھا، صفائی کے دوران پرانی الماریوں کو کھنگالنے لگی۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں بسیدہ کپڑوں کے نیچے ایک مڑا توڑا لفافہ نظر آیا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، گرد جاڑی اور کھولا۔ اندر ایک پرانا زرد پڑا ہوا کاغذ تھا جس پر لرزتے ہوئے حروف میں کچھ لکھا تھا۔ اگر یہ خط کبھی کسی کو ملے تو سمجھنا کہ میں خطرے میں ہوں۔ یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کوئی میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کب تک محفوظ ہوں، لیکن اگر کچھ ہو جائے تو سچ کو کبھی دفن مت ہونے دینا۔ ہیرا۔ سانس رک گئی، انگلیاں کانپنے لگی۔ کمرے کی خاموشی جیسے مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ یہ خط میری بہن کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اسے اپنی موت کا خطرہ تھا، اور پھر وہ مر گئی جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ خط مٹھی میں سختی سے دبا لیا۔ حویلی میں جو کچھ بھی ہوا اب یہ صاف تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ مالکن نے اسے ختم کروایا تھا، وہی قاتل تھی، وہی سب کے پیچھے تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ یہ وقت رونے کا نہیں تھا، بدلے کا تھا۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ خط اب ایک ثبوت تھا، ایک حقیقت جو برسوں تک حویلی کی دیواروں میں قید تھی، مگر اب باہر آئے گی۔ مجھے یہ سچ سب کے سامنے لانا تھا، اور سب سے پہلے حمید کو۔ وہ صدمے میں تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ جسے وہ پاگل پن میں پکار رہا تھا وہ کبھی اس کے قریب نہیں تھی۔ مگر اسے معلوم کرنا تھا کہ جسے وہ پاگل پن میں پکار رہا تھا وہ کبھی اس کے قریب نہیں تھی۔ وہ اس کی محبت تھی، مگر وہی محبت اس کے اپنوں کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ کھیل ختم ہونے والا تھا، اور اب پردہ اٹھنے کا وقت آ چکا تھا۔ حویلی میں ہر چیز پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی تھی۔ مالکین کی نظریں اب پہلے سے زیادہ تیز اور کھوجتی ہوئی لگنے لگی تھی، جیسے انہیں اندازہ ہو گیا ہو کہ میں کچھ جان چکی ہوں۔ ملازموں کی سرگوشیاں ختم ہو گئی تھی، اب وہ مجھے دیکھ کر باتیں کرنے سے بھی کترانے لگے تھے۔ حویلی کی دیواروں میں ایک بے نام سا ڈر بسا ہوا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کا مرکز میں ہوں۔ پھر ایک روز سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ دوپہر کے وقت جب میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، مالکن تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت یہ حویلی چھوڑ دو۔ ان کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ میرا ہاتھ برتن پر جم گیا۔ میں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے بیگم صاحبہ؟ میری آواز مدھم مگر مضبوط تھی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے چلائیں۔ تم یہاں اس لیے آئی تھی کہ اپنے باپ کا گھر چلا سکو، مگر تم نے حویلی کے معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دی۔ میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں چپ کھڑی رہی، مگر اندر ہی اندر میرا خون کھولنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کچھ جان چکی ہوں، اور اسی لیے وہ مجھے یہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ چلی جاؤ ابھی۔ انہوں نے ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں۔ آواز دروازے کے قریب سے آئی۔ ہم دونوں نے چونک کر دیکھا۔ حمید کھڑا تھا، آنکھوں میں غیر متوقع سنجیدگی، چہرے پر وہی معصومیت، مگر ساتھ میں کچھ اور بھی۔ شاید پہلی دفعہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کا حوصلہ۔ زہرا کہیں نہیں جائے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مالکن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شاید انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حمید ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں نے حمید کی جانب دیکھا، اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی، جیسے وہ خود بھی پہلی دفعہ یقین کر رہا ہو کہ وہ کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ جنگ اب شروع ہو چکی تھی۔ مالکن کا ڈر اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے راز بے نقاب ہونے والے تھے، اور اب میں اکیلی نہیں تھی۔ حمید کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھا خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گئی اور وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا جو میں نے پرانے سامان میں پایا تھا۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے خط اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوتے گئے، اس کا چہرہ بدلنے لگا، انگلیاں کانپنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ یہ ہیرا کی تحریر ہے۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خطرے میں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور پھر وہ مر گئی۔ تمہیں یاد ہے کیسے؟ حمید کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی دھندلا خواب یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس رات گھر پر نہیں تھا۔ اس کے لب کپ کپائے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب میں لوٹا تو سب کہہ رہے تھے کہ وہ سیڑھیوں سے گری اور اس کا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتا ہے وہ خود نہیں گری تھی۔ حمید کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، جیسے کوئی بری یاد تیزی سے لوٹ رہی ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری جانب دیکھا، یہ سب امی نے کیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سچ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے، بس ہم اسے دیکھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد ملازمہ نے میرے لیے دودھ کا گلاس رکھا۔ روز کی طرح میں نے گلاس اٹھایا، مگر آج کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ دودھ میں ہلکی سی بدبو تھی۔
بہت مدم مگر مختلف. دل دھڑکنے لگا. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا. مالکن سامنے بیٹھی تھی. چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی مگر آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی. کسی ایسی جنگ کی چمک جسے وہ ہر قیمت پر جیتنا چاہتی تھی. گلاس ہونٹوں تک لے جا رہی تھی کہ اچانک ایک آواز آئی. بی بی یہ مت پیو. سب چونک گئے. وہی بوڑھی ملازمہ تھی جو ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے گلاس فوراً میز پر رکھ دیا. مالکن کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرانی ابری مگر فوراً سنبھل گئی. یہ پاگل بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی آواز میں زبردستی کا سکون تھا مگر اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا. انہوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی جیسے ہیرا کو ہٹایا تھا. میں آہستہ سے کھڑی ہوئی. اب بہت ہو چکا. بیگم صاحبہ سچائی کو دفنانے کا وقت گزر چکا ہے. مالکن کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف جھلکا مگر وہ جلدی سے سنبھل گئی. مگر میں جانتی تھی کہ اب ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے. میں پورا سچ سامنے لانے کے لیے تیار تھی چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. حمید کے ہاتھ میں وہی خط تھا. اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی. وہ بار بار الفاظ کو پڑھ رہا تھا جیسے ہر جملے میں اپنی زندگی کا ایک کھویا ہوا پل تلاش کر رہا ہو. پھر اچانک اس نے خط میز پر دے مارا. آنکھوں میں کیسی وحشت ابری جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. انہوں نے اسے مارا. اس کے لب کانپ رہے تھے. میری ماں نے میری ہیرا کو مار ڈالا. حویلی میں سناٹا چھا گیا. میں نے دیکھا مالکن دروازے کے قریب کھڑی تھی مگر آج ان کے چہرے پر وہ روایتی سختی نہیں تھی. آج وہاں ڈر تھا. حمید نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا, یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے نا؟ تمہیں منظور نہیں تھا کہ ایک نوکر کی بیٹی اس حویلی کی بہو بنے, اسی لیے تم نے اسے راستے سے ہٹا دیا. مالکن نے جلدی سے چہرہ سخت کر لیا مگر ان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے بسی جھلک گئی. یہ سب بکواس ہے. نہیں, یہ سچ ہے. حمید کی آواز گونجی. اور اب سب کو پتا چلے گا. اس نے ملازمین کو اشارہ کیا. سب کو اکٹھا کرو. میں آج سب کے سامنے سچ لاؤں گا. مالکن نے ایک قدم پیچھے ہٹایا مگر اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا. حمید وہ معصوم بزدل لڑکا نہیں تھا جو سب کے کہے پر چلتا تھا. آج وہ اپنی بیوی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے کھڑا تھا اور میں جانتی تھی کہ آج کی حویلی اپنا سب سے تاریک راز اگلنے والی تھی. حویلی کے بڑے ہال میں سب اکٹھے تھے. ملازم دیواروں کے ساتھ خاموش کھڑے تھے جیسے برزوں کے دبے راج آج خود بخود زندہ ہو رہے ہوں. حمید کے والد حویلی کے سربراہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے مگر آج ان کی آنکھوں میں حیرانی اور بے چینی تھی. حمید نے کانپتے ہاتھوں سے ایک خط آگے بڑھایا. یہ پڑھیے ابو, یہ ہیرا کا آخری خط تھا. انہوں نے خط پکڑا. نظریں جیسے لفظوں میں پیوست ہو گئی. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر بعد ان کے ہاتھ کانپنے لگے. چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا. یہ کیا ہے؟ ان کی آواز شکستہ تھی. حمید ایک قدم آگے بڑھا. آنکھوں میں برسوں کی دبی ہوئی آگ جل رہی تھی. یہ وہ سچ ہے جو سب نے مجھ سے چھپایا. امی نے ہیرا کو قتل کرایا تھا کیونکہ وہ ایک نوکر کی بیٹی تھی, کیونکہ وہ اس حویلی کی بہو بننے کے لائق نہیں سمجھی گئی. مالکن کے چہرے پر جیسے ساری خون کی گردش رک گئی. انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے. حویلی کے سربراہ نے آہستہ سے نظر اٹھائی. یہ سچ ہے. مالکن نے ایک پل کے لیے گردن جھکا لی پھر ہار ماننے کے انداز میں آنکھیں بند کر لی. ایسی عورت اس حویلی میں نہیں رہ سکتی. اسے سزا دی جائے گی. حویلی کے بزرگ کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی. مالکن نے چیخنا چاہا مگر اب کوئی انہیں سننے والا نہیں تھا. وہ عورت جو ہمیشہ سب پر حکمرانی کرتی آئی تھی آج خود اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی. حویلی اب وہ جگہ نہیں رہی تھی جہاں میں نے قدم رکھا تھا. ہر دیوار جیسے برسوں کے بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی. ہوا میں وہ پرانی وحشت نہیں تھی مگر میرے دل میں ایک بے نام سی اداسی تھی. حمید صحن میں کھڑا میری جانب دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں التجا تھی, ایک ایسا جذباتی طوفان جو لفظوں میں قید نہیں ہو سکتا تھا. زہرا مت جاؤ, اس نے آہستہ سے کہا. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. تم میری زندگی میں اس وقت آئی جب میں سب کچھ کھو چکا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو. میں نے اس کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو برسوں پہلے اس کی بیوی کے بچھڑنے کے بعد پیدا ہوا تھا مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے نہیں میری صورت میں ہیرا کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا. حمید, میں تمہارا ماضی نہیں ہوں. میری آواز دھیمی مگر مضبوط تھی. میں ہیرا نہیں ہوں اور میں تمہاری کھوئی ہوئی خوشی کا سایہ بن کر نہیں جی سکتی. اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. لیکن میں تمہیں چاہنے لگا ہوں زارا. میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. کچھ رشتے ہمارے نصیب میں نہیں لکھے جاتے مگر ان کا اثر ہمیشہ رہتا ہے. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی لیکن ایک یاد کی طرح, ایک خواب کی طرح. حمید خاموش ہو گیا جیسے پہلے دفعہ قبول کر رہا ہو کہ کچھ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی. میں نے ایک آخری نظر حویلی پر ڈالی, ایک گہرا سانس لیا اور اپنے راستے پر چل دی. حویلی کے طویل صحن اب خاموش تھے. وقت کے ساتھ سب کچھ اپنی جگہ پر آ چکا تھا مگر کچھ کھو چکا تھا تو حمید اب آزاد تھا. وہ صدمہ جو برسوں سے اس کے وجود پر بوجھ بن کر سوار تھا اب ختم ہو چکا تھا. مگر آزادی ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی. کچھ خلا ہمیشہ باقی رہتے ہیں. وہ اکثر صحن میں بیٹھ کر خلا میں گھوٹتا رہتا. کبھی ہوا چلتی اور وہ چونک کر دروازے کی جانب دیکھتا
جیسے کوئی آ رہا ہو، مگر دروازہ ہمیشہ بند ہی رہتا۔ رات کو وہ لائبریری میں بیٹھ کر پرانی کتابوں کے صفحات پلٹتا، مگر پڑھتا کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا، کبھی حویلی کے در و دیوار کو۔ زہرا کی آواز اب یہاں نہیں گونجتی تھی، مگر وہ اسے ہر جانب محسوس کرتا تھا۔ اسے زہرا کے جانے پر غصہ نہیں آیا تھا، بس ایک خاموش سی اداسی تھی، جیسے کوئی خواب ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ زہرا ٹھیک کہہ کر گئی تھی کہ کچھ رشتے مقدر میں نہیں ہوتے، مگر ان کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ زہرا کو حاصل نہیں کر سکا، مگر شاید یہ ضروری بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، بس یہ سکھانے آتے ہیں کہ زندگی کیسے جینی ہے، اور اب حمید نے جینا سیکھ لیا تھا۔ ہیرا کی موت کا زخم بڑھ چکا تھا، مگر زہرا کی جدائی کا احساس ابھی بھی اس کے ساتھ تھا، کسی نامکمل دعا کی طرح جو کبھی پوری نہیں ہوتی مگر دل سے مٹتی بھی نہیں۔ شہر کی گلیاں تنگ تھی، مگر ان میں آزادی کی خوشبو تھی۔ میں نے جب حویلی سے قدم باہر نکالا تھا تو دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں اپنے پیچھے کوئی نامکمل کہانی چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر یہی حقیقت تھی، کچھ کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب میں ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں کوئی بڑی دیواریں نہیں تھی، کوئی سنہری جاڑ فانوس نہیں، کوئی حویلی کی سخت ہوا نہیں۔ یہاں میں نے اپنے لیے ایک نئی پہچان بنائی۔ میں نے کام کیا، اپنے دن خود سنوارے، اور اپنی راتوں کو اپنے خوابوں کے حوالے کیا، مگر خوابوں میں اکثر ایک ہی چہرہ نظر آتا، حمید۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ وہ کیسا ہوگا، کیا وہ اب بھی ویسے ہی صحن میں بیٹھا ہوتا، کیا اس کی آنکھوں میں وہی سوال باقی رہ گئے ہوں گے جو میں چھوڑ کر آئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اب بھی مجھے چاہتا ہے، مگر وہ محبت تھی یا ایک پرانی یاد کا تسلسل، میں کبھی جان نہ سکی۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ خود کیا تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ میری جدائی کا درد اسے ایک نئے صدمے میں دھکیل دے گا، مگر میں وہ خلا کبھی پُر نہیں کر سکتی تھی جو ہیرا کی موت نے اس کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ حویلی اب بھی ویسی ہی ہوگی، اس کے لمبے در و دیوار، اونچی محرابیں، وہی سرسراتی ہوائیں، بس شاید وہاں اب ایک خاموشی بسی ہوگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے میں حمید کو وہاں اکیلا چھوڑ کر بے وفائی کرائی ہوں، مگر پھر میں خود کو یقین دلاتی کہ کچھ محبتیں صرف یادوں میں زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ساتھ نبھانے کے لیے۔ حمید نے اب خود کو سنبھال لیا ہوگا، یا شاید وہ آج بھی اس حویلی میں کسی سنسان کمرے میں بیٹھا ہوگا، پرانی تصویروں کو دیکھتا ہوا۔ شاید اس کے دل میں آج بھی ایک خلش ہو کہ اگر میں رک جاتی تو کیا ہوتا، مگر یہی زندگی ہے، کچھ سوال ہمیشہ سوال ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک روز جب میں بازار میں تھی، ایک جانا پہچانا سایہ قریب سے گزرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر وہ نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہم تھا یا شاید حقیقت، مگر میرے دل نے ایک پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ شاید یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، بس وقت کے ساتھ دھندلا جائے گی، جیسے پرانی تصویروں میں چہرے مٹ جاتے ہیں، مگر ان کے نقوش ہمیشہ دل میں نقش رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہاں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔